اللہ اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک لکھا ہوا سوال آیا کہ قرآن پاک میں جب سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ فزیکلی جو سجدہ کرنا ہے وہ ایک ہوگا، یا جیسے ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں وہ ہوگا، اور اس میں جو سجدے میں کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھنے ہیں یا کیا؟ تو یہ سوال ہے۔ پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو ہم نارمل ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت آئے گا وہ آپ نے ایک ہی بار سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سجدے میں گئے، اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی اسپیشل دعا یاد نہیں ہے جو احادیث کے اندر ہمیں اکثر ملتی ہے تو وہ بھی آپ کو ویسے دعا بتا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو آپ سمپلی کوئی بھی اللہ کا ذکر اس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو فتویٰ ہو گیا، لیکن بہتر یہی ہے، تقویٰ یہی ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے جو ہمیں تعلیم کردہ دعا ملتی ہے جس کی راویہ غالباً بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ فی سجود القرآن باللیل، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کچھ یوں ہے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ دعا جو ہے یہ اگر آپ یاد کر لیں تو یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ روایت بھی بھیج دیں، دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں۔ سجد وجہی، کچھ لوگ اس کو سجد وجہیہ بھی پڑھتے ہیں، تو دونوں طرح ہمیں اکثر لوگوں کی قرات میں مل جاتا ہے۔ سجد وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یعنی اس کا جو مفہوم یا ترجمہ یہ ہے، اور بڑی زبردست دعا ہے یہ جو کہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ اے اللہ میرا چہرہ یعنی تیرے آگے سجدہ ریز ہوا کہ جس طرح تو نے اپنی قدرت، جسے تو نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ یعنی یہ بڑی خوبصورت اور جامع قسم کی دعا ہے یا ذکر ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی کچھ روایات کے اندر یا ایک روایت کے اندر ہمیں بی بی عائشہ کے ذریعے سے مل جاتا ہے۔ اور اس میں بہت زبردست چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنا سر جو ہے نا وہ جھکا دیتے ہیں، زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو اس کے اوپر سر پہ ہی فوکس ہوتا ہے، اور اس دعا کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ تیرے آگے گرا دیا ہے، سجدہ کیا ہے اس کے ذریعے سے ہی، اور یہ جو میں سر تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں نا، یا سر جو میں نے تیرے آگے جھکایا ہے یا گرایا ہے، اس میں بھی میرا کچھ نہیں شامل، یہ بھی تیری قوت سے ہی پیدا ہوا ہے، اور اس سر کے اندر جو کان اور آنکھیں ہیں وہ بھی اللہ تیری ہی عطا ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت میننگ ہیں اس کے، کہ اگر آپ قرآن پاک کی وہ خاص آیات جن پہ سجدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے، تو آپ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں گے یا پھر زبان سے پڑھ رہے ہوں گے یا کانوں سے سن رہے ہوں گے، تو آپ جب اس ذہن سے یہ دعا پڑھیں گے تو آپ سوچئے کیا سما ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے یہ والی دعا ضرور پڑھیں، اور ایک ہی سجدہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے جب آپ نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے لیے سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ بیٹھیں اور سجدہ کریں۔ ہاں ایک اہتمام ضرور کر لیں کہ قرآن پاک اگر آپ کے ایک ہاتھ میں ہے تو وہ سائڈ پہ کر دیں، جو سجدے کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ ہاں اگر آپ کہیں پہ ایسی جگہ ہیں کہ آپ، یا ٹائم ایسا ہے یا آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرنے کا نہیں ہے اس وقت، تو آپ اس کو نہ بھی کریں، کیونکہ ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں جس میں صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا سجدہ جو ہے یہ واجب یا فرض کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات سامنے پڑھی جائیں تو بندہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اور خاص طور پہ ان آیات کے اوپر جس کے اوپر ہمیں قرآن پاک میں اکثر نشانیاں بھی ملتی ہیں کہ اس پہ ہمیں اسپیشل سجدہ کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔